نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خیال ہوا مولانا کہ مکتوبات کی کچھ تھوڑی سی اس کی ترقی سے کچھ نقل کی جائے. مکتوبات وہ بھی 2-3 جلدوں میں ہو جائے گی. یہ تو ملفوظات ہیں، ضمناً مکتوبات بھی ہیں، لیکن مکتوبات کے الگ سے ہم چاہتے ہیں مختصراً اس کو بھی جمع کی جائے، کیونکہ مکتوبات میں بھی بہت سے علوم ہیں. یوں ہر بزرگ کے جو مکتوبات ہیں کچھ نہ کچھ نقل کر دیے ہم نے، لیکن وہ الگ سے مکتوبات مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کے مکتوبات ہیں. بزرگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے اس زمانے تک کے منتخب، وہ زیادہ نہیں ہوگی، 2-3 جلدوں میں ہو جائے گی، لیکن بڑا ارادہ کر لیا ہے. پہلے بھی کہا تھا، شاید اللہ تعالیٰ اسی تکمیل فرمائے. ہم نے حضرت مولانا صاحب صلی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے کہ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں جو کچھ ملا، جو کچھ حاصل ہوا، مگر مولانا خواجہ محمد معصوم صاحب رحمۃ اللہ کے مکتوبات سے، مولانا رشید احمد صاحب وہی کے مکتوبات سے بھی ہم کو بہت نفع ہوا، تو ہم نے جمع بھی کیا ہے. اس وقت خیال ہوا کہ تھوڑا سا اس کو سنا دوں، وقت ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت مسلم مرشدی مولائی مولانا وصف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ الہ آبادی اکثر و بیشتر مکتوبات رشیدیہ وغیرہ کے مکتوبات سنایا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ مجھے مکتوبات معصومیہ اور مکتوبات رشیدیہ کے مطالعہ سے باطنی طور پر بہت نفع ہوا، لہذا اس کو استفادہ کی نیت سے پڑھیے تو دیکھیے نفع ہوتا ہے یا نہیں. مکتوب فرما رہے ہیں کسی تاریخ کو ذکر میں کوئی خصوصیت رات کی نہیں ہے، لہذا بھی فرماتے رہتے تھے ذکر میں کوئی خصوصیت رات کی ہی نہیں، دن کو بھی کرو. باقی یہ جو اول کیفیت تھی پھر وہ نہ ہوئی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اولاً جو حال بارد ہوتا ہے وہ بہت زور سے آتا ہے، قلب ناشنا ہوتا ہے، اس لیے کیفیت زیادہ ہوتی ہے. پھر اس کے حال سے گناہ مناسبت ہو جاتی ہے. پہلے جو حال آتا ہے لکھا ہے کہ جیسے پانی آتا ہے گھڑے میں زور سے، ایک آواز ایک ہوتی ہے، جب حال ہوتا ہے تو ایک خاص کیفیت قلب ہوتی ہے. لیکن جب اس کا خوگر ہو جاتا ہے تو اس کے اندر سکون پیدا ہو جاتا ہے. خود آیا اول کورے ظروف مٹی کے برتن میں پانی ڈالیں تو کیسا شور ہوتا ہے، حالانکہ دوبارہ میں پانی کا اثر زیادہ ہوتا ہے مگر وہ جوش نہیں ہوتا. اور ایسا ہی حال قلب وہ جسد انسانی کا ہے. اور غرض کیفیت سے نہیں لیکن اصل چیز، غرض وہی جسے ظاہر میں ماشاءاللہ حجت ہے، باطن میں بھی حجت ہی ہے. اور غرض کیفیت سے نہیں ہے، مقصد سکون اور ربط قلب باللہ ہے. بس تصوف کا حاصل ربط بھی اللہ سے ربط پیدا ہو جائے. حالات جو اولیاء پر ہوئے وجد و حال کے اس کا 20واں حصہ بھی صحابہ سے منقول نہیں. غرض نسبت و سکون و طمانینت باللہ تعالی اصل ہے. دعا بھی کرنا چاہیے ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ. یہی کہتا میں ہم لوگ اسی سلسلے کے ہیں تو اسی سے کچھ چیزیں آنی چاہیے نا. دعا تو کرنی ہی چاہیے. اللہ تعالیٰ بزرگوں جو احوال دیے باطنی، کچھ عمل تو ہے، کچھ ذکر بھی ہے، تلاوت بھی ہے، لیکن وہ کیفیات
کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. ورنہ نسبت و سکون و طمانینت باللہ تعالی اصل ہے، اور کیفیت لازم و دائی ہے. یہ حال ہے، مقام نہیں ہے. سو اس کا افسوس مت کرو. اب کسی نے افسوس کیا ہوگا، مانگا کوئی لکھ رہے. اب اس حالت سے تم میں زیادہ نسبت ہے. اب جو سکون ہے تو اس میں جو اضطراب تھا وہ بھی ایک نسبت ہے، لیکن وہ اتنا عالی نہیں جتنا سکون میں یاد. ذکر میں رعایت دماغ و قوت کو ضرور رکھنا چاہیے. یہ بھی ہے، کیونکہ حکیم بھی تھے، حضرت فرماتے ہیں پھر اس چیز کو بھی برابر فرماتے رہتے تھے ماگنگوئی. اور ذکر میں رعایت دماغ و قوت کی ضرور رکھنا چاہیے. لذت میں آ کر ایسا نہ کرنا کہ اثر کام سے رہ جاؤ. تھوڑا تھوڑا بڑھتا ہے، جلدی کا کام نہیں ہے. یہ دیکھیے عمدہ بات، ایک دو روز کی بات نہیں، ساری عمر کا کام ہے. ساعتن فساعتن قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. رات دن یکساں حال نہیں ہوتا ہے. اس امر کا بہت یاد رکھنا چاہیے. بس سلام. میں نے لکھا سبحان اللہ. اس مکتوب سے طریق میں امام ربانی کی کمال بصیرت کا اندازہ ہوتا ہے. اطمینان دلا دیا، اس لیے کہ بغیر اس کے ایسی بصیرت افروز نصیحت تسلی آموز باتیں کوئی لکھ نہیں سکتا. اب امام ربانی کا ایک اہم مکتوب بغور ملازہ فرمائیں، جس میں شریعت اور طریقت کے اصل مقصود کی بخوبی وضاحت فرمائی ہے. برادرہ، یہ تمام شریعت کا علم اور طریقت کا طریقہ نور یقین کے تحصیل کے واسطے یقین ہو جائے وہاں کا. یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالی ہم کو آخرت کا یقین یؤمنون بالغیب بہت فرماتے تھے. کوئی بات تو ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. اس کو بہت زور دیتے تھے حضرت کہ یؤمنون بالغیب جو کہا ہے، معلوم ہے کہ کوئی اہم چیز ہے طریق کی. اللہ تعالیٰ نے پہلی فرمایا غیب پر ایمان، یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اللہ تعالیٰ بیان کا طریقی تو ہے، پورا قرآن کا طریق ہے. یؤمنون بالغیب، تب اس کے بعد ہے نماز. غیب پر ایمان. برادر، یہ تمام شریعت کا علم اور طریقت کا طریقہ نور یقین کے تحصیل کے واسطے ہے، اور انجام و منتہا سب کا یہی تو ہے جس کو مسلمان سرسری طور سے علم رکھتے ہیں. وہ یقین حق یقین مثل مشاہدہ کے ہو جائے. بس یہی یقین تو ہر مسلمان کو ہے، لیکن یقین میں بھی تحقیق ہونی چاہیے. یہ انتہا سب طرق کی ہے. سو تم نے اس کو پکڑا کہ اس سے صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے تمام اپنا خان و مال، آبرو و جان کیوں دی تھی، قربان کر دیا. کیا دیکھا تھا؟ یہی فیض صحبت فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہی فیض فخر عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے یقین حاصل ہو گیا تھا. جو کہا جاتا تھا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان لائے. وہ کہ دنیا کا فانی ہونا
اور آخرت کا باقی ہونا، بس یہ سب طریقہ ہے. دنیا کا فانی ہونا، یہ سب چیزیں چھوڑ دیں ہم. یعقوب صاحب وغیرہ وہ ہجرت کر گئے تھے مکہ معظمہ. یہاں کے کسی نے لکھا ان کے صاحبزادے نے کہ حضرت ہماری پوری جائیداد کو ہو گئی، ضبط کر لی گئی. فرمایا غم نہ کرو، مرنے کے بعد تو چھوٹتی وہ سب جائیداد، زندگی میں ہو گئی برداشت کرو. بہت عمدہ جو ہے کہ نہیں. مرنے کے بعد یہ سب جائیداد چھوٹ جاتی، مرنے سے پہلے ہی چھوٹ گئی تو بس حاصل تو دونوں کا ایک ہی ہے. صبر کرو. انگریزوں نے ضبط کر لیا تھا. دنیا کا فانی ہونا اور آخرت کا باقی ہونا، اپنا لاشے ہونا، کچھ نہ ہونا، اور کچھ نہ ہونا اس حق کا اور حق کا کارساز ہونا یقین ہو گیا تھا. اس پر مدار سب کا کام ہے. حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب کے یہاں کوئی سا گئے، انہوں نے بہت عمدہ دوشالہ دیا. کہا حضرت اس کو اپنے پاس رکھیے گا. سمجھ رہے تھے فوراً کسی کو دے دیں گے. کہا حضرت اپنے پاس رکھیے گا اس کو، آپ کے لیے خاطر سے لایا. رکھ لیا. اتنے میں کوئی آدمی آیا کہ حضرت 2 لڑکیوں کی شادی کرنی ہے، کچھ نہیں ہمارے پاس. ہمارے پاس کچھ نہیں، لے جائے اس کو دونوں. اور وہ بیٹھے ہوئے تھے. کہا حضرت ہم نے کہا تھا اپنے لیے، آپ نے کہا میں اپنے لیے رکھوں گا. کہا تو رکھ تو لیا. اب دیکھیے سمجھا دیا. جب ان کو دے دیا تو کہا ہم نے تو کہا تھا کہ آپ اپنے، حضرت نے کہا تھا ہاں اس کو خاص اپنے لیے رکھو. دوشالہ قیمتی رہا ہوگا، ایک آپ سب قیمتی تو ہے. اتنا عمدہ جواب. کہا آپ نے کہا تھا، ہم نے کہا تھا اپنے لیے رکھے، آپ نے کہا تھا ہاں رکھے. تو کہا رکھ تو لیا. یہ محتاج تھا، دے دیا. قیامت میں ملے گا اس کا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آتا ہے، کسی کے پاس ہدیہ بھیجتی تو پوچھتی تھی کیا کہا. انہوں نے کہا آپ کو دعا دیا ہے، جزاک اللہ جزاک اللہ. جو تو پھر اس کے لیے جزا کی دعا کرتی تھی. کہا ان کی جزا کا بدلہ اس جزا سے ہو گیا، اور میرے ہدیہ کا ثواب اپنی جگہ پر ہے نا. ہے یقین ہے. کتنا اشتہار تھا آخرت کا. یہی فیض صحبت فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یقین حاصل ہو گیا تھا کہ دنیا کا فانی ہونا اور آخرت کا باقی ہونا، اپنا لاشے ہونا، کچھ نہ ہونا، اور حق کا کارساز سمجھنا، حق کو کارساز، وہی سب کچھ. پر اسی پر مدار سب کام کا ہے. جتنے کام ہیں تصوف کے شروع ہے، یقین ہو جانا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ہدیہ آتے تھے. پہلے منیارے سے آتا، ہم نے دیکھا حضرت کے ابھی منیار 5 روپیہ 3 روپیہ ایسے آتا رہتا تھا. خوب دستخط کرتے ہوتے تھے، پوچھی آتا تھا. بہت اتنا ہدیہ 5 روپیہ 3 روپیہ ایسے ہی رہتا تھا. حضرت تھانوی کہتے اور پہلے کا زمانہ ہے. تو ایک کوپے پہ لکھا ہوا تھا حضرت یہ اتنا روپیہ باقی ہے، 2 4 5 روپیہ ہوگا. آپ کو اختیار ہے، آپ اس کو اپنے مد میں خرچ کریں، ذات پر یا مدرسے پہ خرچ کریں. غور کیا. دیکھیے اب دیکھیے اس زمانے کی، اب روپیہ پر روپیہ، پیسہ پیسہ.
ऊनी कपड़ा नहीं पहनते थे, कहते ऊनी में कीड़े उड़े लग जाते हैं, बाद में रुई का पहनते थे, है लिखा हुआ। हजरत माशा, मैं खुद सुना माशा रसूलुल्लाह साहब, क्या भाई माशा रसूलुल्लाह साहब से फरमाते देखो ये हदिया आया, कोई हदिया आता, हदिया आया है क्योंकि ये मेरे उसूल के खिलाफ है, इस वजह से इसको वापस करता हूँ। अगर मेरी किस्मत में होगा तो फिर लौट के आएगा मेरे तरीके के मुताबिक, नहीं तो दूसरा आ जाएगा। इतना यकीन माशा, खुद हमने खुद सुना है इस बार माशा रसूलुल्लाह से। देखो इस हमारे तरीके के खिलाफ एक तरीके खिलाफ यही है कि चाहे अपने मन में रखिए या मदरसे में, अपने मन में ख्याल हुआ कि भाई मैं अपनी रात के पर खर्च करूँ, मदरसे में भी जरूरत है, देखो सुनो मदरसे वाले, अब फिर ये हुआ कि मदरसे में खर्च कर दूँ, अभी तुमको भी अब देखिए हजरत थानवी की क्या थे, हजरत थानवी मालिक क्या कर रुपया है भाई, इससे मालूम हुआ ना कि कुछ नहीं था हजरत के बाद। कहा मेरे दिल में आया कि मैं अपने ऊपर खर्च करूँ रात पर, वहाँ मदरसे में था वहाँ दे दूँ, फिर वहाँ दे तो ख्याल में भी तुमको भी तो जरूरत है। बस लिखा तुम्हारा हदिया मुझ में तशवीश हुआ ही वापस, तुम्हारा हदिया उन्होंने कह दिया था ना कि है वहाँ, तुम्हारा हदिया मुझ में तशवीश हुआ तो वापस। तुम्हारा साथ खुद हम फरमाया देखो अगर मेरी किस्मत में होगा तो कादी से आएगा मेरे तरीके में, और नहीं तो उन्हें हमारे घर में चला गया। जब आ जाता था तो कहते वसूल्ला देखो आ गया, ये सब सिखलाया था उन्होंने। दुनिया से ताल्लुक कितना है, रब आए रुपया उससे मगर तरीके से आए, जायज तरीके से आए, उसूल के मुताबिक आए। इस मामले में थानवी इमाम है हमारे सामने, इस मामले तरीक को समझा दिए, तवक्कुल अल्लाह। हमारे फरमाते दो चीजें कर लो सब, तवक्कुल और तवाज़ु। मेरे तवक्कुल मैं खुद सुना, अल्लाह हम लोगों को हासिल करा दे। उन्होंने भी तरीक को बताने में कमी नहीं छोड़ी हम लोग साथ, तो हम लोग नारायण। तवक्कुल और तवाज़ु, तवक्कुल से अल्लाह से ताल्लुक दुरुस्त हो जाएगा और तवाज़ु से मखलूक से ताल्लुक दुरुस्त है, दोनों ताल्लुक जरूरी है। तवक्कुल से अब ये सब चीजें हैं, खत्म तो नहीं होगी क़यामत तक के लिए, तरीक तो यही रहेगा। हज़रत बकर सिद्दीक ने फरमाया है कि जिन चीजों से इस्लाह इस उम्मत के पहलों की हुई है उन्हीं चीजों से इस्लाह बाद वालों की होगी, उन्हीं चीजों से बदलेगा नहीं, तरीक भी वही रहेगा। इस वजह से हर तरीक देखना चाहिए क्या है। बहरहाल अपना लाशय होना, कुछ न होना, हक का कारसाद होना यकीन हो गया था, इस पर मदार सब काम का। सो अजीजो, हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती सैयद ताइफा क्यों बड़े हो गए थे? इसी यकीन के सबब से बड़े हो गए थे। ये वाकया बहुत सुनाते थे। सैयद अब्दुल कादिर जिलानी आए एक मदरसे में, बहुत सुनाया हज़रत ने इसको। जुमा का दिन था, ये भी खास तौर से कहते थे मदरसे में आए जुमा के दिन आए, उसमें ये अब्दुल्ला इब्न मुबारक पहले क्या है ना, आती एक वाक़या सुनाया मदरसे वालों को कि अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने बयान किया
خود انہیں کا واقعہ ہے کہ ایک سائل آیا، اپنی باندھی سے کہا کہ جو کچھ ہو دے دو. 10 انڈے تھے، 9 انڈے دے دیے، ایک باقی رہ گیا. شام کو ایک شخص آیا جہاں پہ لیے ہوئے، تو اس یہ بھی بڑے خاص انداز سے کرتے، وہ گننے بھی لگے. ہم لوگ گننے لگے، دیکھو گننے بھی لگے. معلوم ہے کہ ایسی چیز گننے میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ 90 انڈے تھے. ماضی سے کہا تم نے کتنے انڈے دیے تھے؟ کہا حضرت 9 تھے، 10 تھے، ایک بچا لیا تھا، 9 دیے تھے. کہا افسوس تم نے 10 انڈوں کو نقصان کر دیا. اتنا یقین کہ اگر 10 انڈوں کو دے دیتے تو 100 انڈے ہی رہتے. اتنا یقین تھا کہ 90 ہے تو ضرور اسے ایک بچا لیا ہے. کہا حضرت ایک انڈا بچا لیا تھا کہ افطار کے کام آوے آپ کے. یہ ہمارے بزرگوں کے سب کچھ وہی سب کچھ ہے، سب دے دیے. فکون فرماتے تھے من ہے، یہ نہیں کہ سب مال خرچ ہی کر دو. اس میں اللہ تعالیٰ نے رخصت دیا من کہہ کر کے کہ تھوڑا بھی کر دو گے تو فائدہ تم اس مرتبے کو پہنچ جاؤ گے. مما ہے نا، بیضاوی نے لکھا ہی گئی. من تبیزیہ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا کچھ ضروری نہیں ہے. اگر کچھ بھی خرچ کو یہ خاطر بیان دیکھ بھی لیا بیضاوی میں. جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اسے معلوم ہوا ہے کہ ایمان کے کمال کے لیے کل کا خرچ کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر بعض کو بھی خرچ کر دو گے تو یہ درجہ مل جائے گا. یہ سب چیزیں بہت بحث کرتے تھے. من دیکھو من تبھی دیا ہے، مگر کچھ ہی خرچ کیا کرو. اب ایک دم سے بالکل نہ خرچ کر دیے تو بخل ہو جائے گا. سو عزیزو یہ دولت اگرچہ ہرگز سال نہیں ہے. تمام جان و مال دے کر اس سے ایک ذرہ مل جائے، اور عمر نوح علیہ السلام خرچ کر کے اگر ایک ذرہ ملے تو مفت اور بہت سال اور جلد ہے. یہ اللہ سے تعلق و نسبت. مگر تاہم کچھ مشکل نہیں اگر مقدر ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں. مقدر ہے مل جائے گا آسانی سے. طلب کرو، فی نفسی تو بہت مشکل ہے، لیکن اگر طلب ہو تو اللہ تعریف کی طلب کو اللہ رائگاں نہیں کرتا، قدر کرتا. خود طلب کو قدر کرتا ہے. کیوں طلب برچان تعریف مستولی میں شود. جب طلب تعریف کے جان پر مستولی ہے تو اس کے سامنے کوہ شامک اور بحر ذخار کی کوئی حیثیت نہیں ہے. شیخ عبداللہ مودودی. دعا کیجیے مولانا ہم لوگوں کو. تو ہم لوگ طلبی میں حضرت صاحب خدمت میں کوئی جاتا تھا، ماں گنگوئی سب لوگ جاتے تھے. کہا آپ سب لوگ مجھ سے اچھے ہیں. اب دیکھیے یہ شیخ بنانے لائق یہی ہے نا، آپ سب مجھ سے اچھے ہیں. آپ جو اللہ کی طلب میں میرے پاس آئے، میں تو کہیں نہیں گیا. اب دیکھیے شیخ ہوتے ہوئے کتنے تواضع ان کے ساتھ، اس کے عمل کو بڑھایا. تو طلب برجان تعلیم مستوری میں شود. جب طلب تعلیم کی پر مستوری تو اس کے سامنے پہاڑوں کی اور سمندروں کی کوئی وقت نہیں آتی. کوئی جا کہتا اکثر آتے تھے رمضان سے پہلے مجھے خود، ہم رمضان میں آئیں گے. ابھی کچھ نہیں آئے تھے. آسان ہے آنا، جو نہیں آئے وہ
آسان ہے آنا. انتظار کرتے رہتے تھے وہ کہہ کے گئے کہ آئیں گے. آسان ہے آنا. اللہ تعالیٰ سعید الطائفہ حضرت احمد مجدد الفسانی فرماتے ہیں کل 7 قدم ہیں وہ بس. 100 قدم تو 7 ہی ہیں لیکن ایک قدم بھی اگر 1,00,000 سال میں طے ہو تو جلد ہے. مگر جو فضل الہی ہو جائے تو ایک ساتھ بہت بڑی بات. بہت سناتے تھے اللہ تک پہنچنا آسان ہے. بمبئی تک پہنچنا مشکل ہے اور جگہ مشکل ہے. اب ہوائی جہاز سے پہنچ جاتے ہیں نا. 24 گھنٹے کا سفر 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے میں ہوتا کہ نہیں. میں بہت یاد کرتا ہوں یہی بمبئی الہ آباد بیٹھتے تھے 24 گھنٹے سے پہلے سوال ہی نہیں تھا. لیکن آج 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں تو اللہ کے اگر راستہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا تعجب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راستہ 1 منٹوں میں طے کرے تو کیا تعجب ہے. کوئی سمجھ سکتا تھا کہ ایسے جلدی ہم بمبئی پہنچ جائیں گے. ابھی بیٹھے یہاں 1 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں ہمارے یہاں سے 1.5 گھنٹے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اگر بلا دے معراج میں تھوڑی بہت میں تو کیا تعجب کی بات ہے. بمبئی ہم اس سے یاد کرتا ہوں یاد آتا ہے 24 گھنٹے میں کوئی پہلے اس سے گاڑی پہنچتی ہی نہیں تھی بمبئی میرے وغیرہ. اب گھنٹے میں اثر بیٹھے مغربی نماز وہاں پڑھی. سواری تو آدمی بنایا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اپنے تک پہنچنے کے لیے کوئی ایسی خوراک بنا دے کوئی تعجب کی کیا بات ہے. لوگوں کو بڑا اشکال ہوتا ہے معراج کیسا ہوا یہ ہوا. بیوقوف آدمی ہو تم لوگ. کیا اللہ کی سب کچھ اللہ کا ہے. سورج کو روک دے چاند کو روک دے اپنے حرکت کو بند کر دے سب ہو سکتا ہے. سورج کی مجال ہے اس وجہ سے گہر میں نماز پڑھی جاتی ہے. سورج پر بھی آفت ہی ایک ہے کہ اتنا بڑا سورج اتنا بڑا نظر آتا ہے. دکھلاتے رہتے ہیں. الحاصل اگر حاصل نہ ہو اگر حاصل نہ ہو پائے محصلین کی جماعت میں تو شمار ہو جائے گا. لگ جاؤ اس میں کی جماعت. الحاصل اگر حاصل نہ ہو پائے وہاں گنگوئی ہیں کہ نام دلیل محصلین کی جماعت میں تو شمار ہو جائے گا. چلے تو تم 1 قدم. اللہ کو یہی دیکھنا ہے قدم. حضرت تھانوی نے ایک مثال دیا ہے. حضرت سے باپ کوئی چیز لے آتا ہے بازار سے تو بچے کو دکھاتا ہے. وہ چلتا ہے درمیان میں گر جاتا ہے ہمت ہار جاتا ہے. پتہ ہے ماں کہتی ہے بیٹا پھر ہمت کر چل وہ تمہارے لیے لائے ہیں. وہ مشائخ کے بارے میں کہا ہے کہ جب طالب گر جاتا ہے بے بس ہوتا ہے آج مشائخ اس کو چلو پہنچ جاؤ گے. ماں کی مثال ہے. باپ تمہاری ہی وہ خرید کے لے آیا ہے تمہیں کو دینے کے لیے لیکن تمہاری طلب کو دیکھنا چاہتا ہے. گر گئے ہمت نہ ہارو چلو بڑھو آگے. ایک آدمی رو رہے تھے تھارا گھر میں بہت زیادہ. حضرت تھاری بولا کیوں رو رہے ہو. کیا دوزخ سے ڈر لگ رہا. اب دیکھیے ہٹایا سب لوگ دوزخ میں نہیں جائیں تم ہی جاؤ گے. ان کا قبض جو تھا دور ہو گیا خوش ہو گیا ان کے ساتھ ہو گیا. ان کو اس حال کو جو غالب ہو رہا تھا اور بیکار کر دیتا اس کہنے سے رکے ہو. طریق ہے. اب حضرت بہت غور سے ان چیزوں کو دیکھا کرتے تھے. ایک آدمی کو حال تاریخ ہوا بہت زبردست رو رہے تھے. لے آؤ پانی لے آئے پی دو اس کو پھر یہ ختم. تو حضرت جی پر کہا کہ
ہم لوگ آپس میں کہتے تھے ہیں ہم میں کوئی ایسا نہ چیخ چلا رہے تھے پانی پیا ختم لے آؤ ایسا سب لوگ کامل بنتے ہو بڑے انداز سے کہا اس کو ہم نے کہا لے آؤ ایسا پانی پیا سب ختم نہیں ان کو تسلی ہو گئی قبض دور ہو گیا یہ بھی ہے مولانا قبض اور بست الحاصل اگر حاصل نہ بھی ہو محصلین کی جماعت میں تو شمار ہو جائے گا. الحق کے کشف و کرامت ایک جو کے برابر بھی نہیں. اس نور کے سامنے یہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. یہ حاضر ہو جائے ہزار کرامات ایک طرف یقین آخرت کا ہو جائے گا. سب کچھ یہ ہے. الحق کشف و کرامت ایک جو کے برابر بھی نہیں. اس نور کے سامنے کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے. یہ اصل چیز ہے. ایمان پر خاتمہ ہو جانا بڑی بات ہے. ساری محنت اسی لیے ہے کہ موت ایمان پر ہو جاتا ہے. ہمارے حضرت محمد احمد صاحب ہم نے کئی مرتبہ سنا کسی کا خاتمہ بڑے اچھے حال میں ہوا, بہت اچھے حال میں. کہا مانا دیکھیے کیسا خاتمہ ہوا. اسی کے لیے سب کیا جاتا ہے. حضرت کے آدمی تھے, بہت خوش تھے. مرنے پر غم نہیں, اس کے اس حال پر کہ موت اس حال میں آئی, بہت اچھی حالت ہے. اب میں کیا بتاؤں. کہا مولانا دیکھیے اس کی موت ایسی حالت میں آئی ہے. مولانا دیکھیے یہ نہیں مر گیا یہ ہوا, کچھ نہیں کہا. میں بھی دیکھتا تھا مولانا کیا انداز ہے اللہ موت کی. ایمان پر موت کا آ جانا, موت سے اتنا رنج نہیں, موت کا اس حال پر ہونا اس پر خوش تھے. حضرت محمد احمد صاحب کی بات ہے. وہ بزرگ آدمی تھے, معمولی آدمی نہیں تھے. ہمارے معاش اللہ صاحب کے رحمت اللہ کے ایک بھائی تھے اسلام اللہ چچا. اسلام اللہ چچا ہم کو کہتے تھے. وہ حضرت تھانوی کہہ رہے تھے. وہ ذکر وغیرہ بڑی زور سے کرتے تھے, پورا گونج جاتا تھا وہاں حضرت کا. اتنی زور سے تو ہم نے سے کہا دونوں بھائی صاحب سے دیکھو ان سے بہت پورا حضر رہنا. محمد احمد یہ بہت چھپے ہوئے ہیں, ان کی تعظیم کرنا. ہم نے سے خود کہا, دونوں آدمی نے کہا بھائی صاحب دکان بند کہا ان سے دھوکہ نہ کھانا, یہ ایسے رہتے ہیں, یہ بہت بڑے آدمی ہیں. کس کے مطلب محمد احمد احمد علی کا ان سے پورا حضر رہنا, ان کا ادب لحاظ رکھنا. مطلب اس پر اتنی کہا ان سے پورا حضر رہنا ہے, بہت بڑے آدمی ہیں. مطلب ان کی کوئی بے ادبی نہ ہونے دینا. مولانا کی عزت حضرت بھی مانتے تھے. مولانا ہم لوگوں کا تعلق مولانا پرتا وہی کہے جاتے ہیں, کبھی الہ آبادی بھی تو کہہ دیتے ہیں. ہم لوگ تو خوش ہوتے ہیں. آتا کہیں کہیں ذکر تو آ جاتا ہے, لوگ ذکر کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان نسبتوں سے جو ہمارے بزرگان دین حاصل کیے ہوئے تھے مجاہدات کے بعد. حضرت حاجی صاحب نے ماں گنگوئی کو آئے تھے ایک دن کے لیے, کئی دن روک لیا. مجدد صاحب جا رہے تھے حج کرنے کے لیے, خواجہ باقی اللہ نے روک لیا. حج کرنے جا رہے تھے, دلی سے پہنچ چکے تھے. کہا کچھ دنوں کے لیے رک جائیے, یہ نسبت لے کے جائیے وہاں. یہ لفظ نہیں کہا, میں کہہ رہا ہوں. روک لیا, کہا کہ آپ رک جائیے. ابھی مجدد صاحب کو روک لیا خواجہ باقی اللہ, اور جا رہے تھے نفل حج. کہا نہیں, اس کی ضرورت ہے. اس نسبت کا حاصل ہونا یہ بھی فرض ہے. ماں باپ کی خدمت فرض ہے کہ نہیں, اور اللہ سے نسبت پیدا کرنا فرض نہیں ہے, وہ بھی فرض ہے. جتنا جس سے ہو سکے. یہ سب ذکر اذکار اسی لیے ہے
کہ اللہ سے نسبت پیدا ہو جائے. نسبت با اللہ. حضرت ابراہیم صاحب کو سب سے پہلی چیز جو حضرت لکھا جو مطالبہ نسبت صوفیہ غنیمت کبریٰ ہے کہ نہیں؟ صوفیہ کی نسبت بہت غنیمت ہے. جتنی استعداد ہے اتنی ضروری ہے. جتنی استعداد ہے اتنی پر اللہ ایک دفعہ تھوڑی سی نسبت استعداد ہے تھوڑی نسبت لیکن ہونا چاہیے. بہرحال وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے. کتنا استعداد ہے. اتنی استعداد ہو جائے تو ہم لوگ کام بن جائے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ. ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اب موت کا مراقبہ کی ضرورت نہیں ہے. اب تو موت کا مشاہدہ ہے. جو بیماری آئی تھی مولانا ان سے کہا تھا کہ موت کا مراقبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. موت کا مشاہدہ ہے. یہ آیا مرا وہ گیا وہ مرا آیا تھا. جس قدر یقین ہے اسی قدر قوت ایمان و تقرب ہے. جس قدر یقین ہے اسی قدر قوت ایمان و تقرب ہے. الحاصل اگرچہ یہ قوت تاثیر وزن کشف و تصرف دنیا میں بہت ہے مگر یہ نور یقین مثل کیمیا یہ نادر الوجود ہے اگرچہ عالم خالی نہیں ہے. جس قدر یقین ہے اسی قدر قوت ایمان و تقرب ہے. الحاصل اگرچہ یہ قوت تاثیر وزن کشف تصرف دنیا میں بہت ہے مگر یہ نور یقین مثل کیمیا کے نادر الوجود ہے اگرچہ عالم خالی نہیں ہے. ایسے لوگ اشغال سب اس کے مقدمات ہیں. اشغال سب اس کے مقدمات مگر اب خود مقصود ہو گئے. بس اپنے شرائط و ارکان کے ساتھ آدمی کام کر لے تو قدر مقدر پاتا ہے. نہ یہ نسبت حق کا معدوم ہے. معدوم نہیں ہے. وہ مفقود ہے اور نہ حاصل اس کا اور نہ تاثیر اس کی محال ہے. اگرچہ اہل اس نسبت کے ہر روز کم ہو رہے ہیں. معدوم نہیں ہے. قدرت ہمیشہ رہے گی اللہ سے. اگرچہ اہل اس نسبت کے ہر روز کم ہو رہے ہیں اور اب اقل قلیل مگر عالم خالی بھی نہیں ہے. چنانچہ طرق اربع کا اسی نسبت پر انتہا ہے. دارو چشتیہ نقشبندیہ خالی چشتیہ نقشبندیہ کہنا نہیں. اہل طریق اس کے ہی واسطے گھر بار ترک کر کے حیران اور پریشان ہوتے ہیں. یہاں گئے وہاں گئے تاکہ یہ نسبت حاصل ہو. اللہ تعالی ہر چند آپ نے تھوڑا کلمہ کہا مگر الحق خوب فہم کی بات ہے. تمام مدعا لکھا. مجھ کو تمہاری تحریر سے نہایت ذوق آیا. مگر وہی لکھ رہے ہیں ان کو مرید کو لکھ. اے کاش کی اس یقین کا شائبہ اس حقیق کو لگ جائے کہ سارا مدار اسی پر ہے. اس نسبت کا نام نسبت احسان ہے. امت جناب فخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی کے واسطے تھی. اسی نسبت کو حاصل کرنے اور جملہ صحابہ کرام اس نسبت کے حامل تھے. اب دیکھیے کتنی عمدہ بات لکھ رہے ہیں. یعنی کہ اس نسبت کو صرف سلامت ہے یا صرف صوفیہ تھے سب ہے. سب کے ذمہ اسی طرح حضرت نے لکھا ہے نسبت صوفیہ کا علامہ کو لکھا ہے نسبت صوفیہ. فخر رسول کی اسی کے واسطے تھی اور جملہ صحابہ کرام اس نسبت کے حامل تھے. اللہ حسب مراتب
پھر اولیاء امت نے اس کو دوسرے طریقے سے پیدا کیا کہ ہر ایک نے اشغال اپنے اپنے طریقے کے وضع کیے، چیز وہی رہی. سو یہ سب مقدمات اس کے ہیں اور بس، اصل نہیں ہے. اصل تو وہ چیز جیسے بھی حاصل کرو، اس کا کافی طریق معین، اس کا کوئی طریق متعین نہیں ہے. ہر شرط کا طرز جداگانہ ہے، مگر اس زمانے میں ترک تعلق کو شرط کامل ٹھہرایا گیا ہے. تعلقات، لایانی تعلقات کو ترک کرنا ہوگا، یہ ضروری ہے. یہ ہر زمانے میں رہا. نخست موزت پیر محسین سکونت، درجہ کمال کو پہنچے ہوئے شیخ کامل کی یہ پہلی نصیحت ہے کہ ناجنسوں کی مساوت سے پرہیز کرو. ایسا کی نے لکھ دیا کیا وقت اس کی ہے، مگر افسوس کہ اس سے عام مسلمین تو کیا سالکین راہ بھی بے خبر، سالکین میں غافل. اللہ پھر کسی راہ کو بتانے والے کی ضرورت شدید ہے، اس لیے کہ بدون ہادی کے کسی طرح اندھیری راہ کو طے نہیں کر سکتے. احب الصالحین ولست منہم. تھوڑا سا ایک اہم مکتوب وہاں گنگوئی کا، اسی کو عبد الباری ندوی وغیرہ متاثر ہوئے. درد نایاب، ایک طالب کو درد نایاب کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یوں ہی کام فرماتے ہیں کہ آپ کا خط آیا، آپ کی حسرت عدم حصول مطلب اگرچہ عدم ہے، مگر بندہ کے نزدیک عمدہ حالت ہے. آپ تو سمجھتے ہیں کچھ نہیں، یہ بندہ کے نزدیک ایک عمدہ حالت ہے. جیسا کہ حصول مطلوب کی فرحت اور سرور حالت بس کراتی ہے، ایسی عدم حصول مطلوب کی مساحت قبض کراتی ہے. قبض و بس دونوں حالتیں نیک ہیں. خوشی ملی خوش ہوئے، یہ بھی خوشی نہیں ملی حسرت ہوئی، یہ بھی خوب ہے. اچھی. اگر حسرت عدم حصول ہے تو الحمدللہ کی طلب ہے، اور درد نایاب تھا حاصل ہے. نہ پانے کا غم، یہ بھی ایک چیز ہے. اسی مضمون سے عبد الباری صاحب متاثر ہو گئے. اگرچہ پانا بھی ہے لیکن نہ پانے کا درد، یہ بھی ایک طریقہ، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. وادی ہے، دیکھیے کتنا عمدہ. اگرچہ عدم، آپ کی حسرت عدم حصول مطلب اگرچہ عدم ہے، مگر بندہ کے نزدیک عمدہ حالت ہے. آپ سمجھتے ہیں کچھ نہیں ہے. ماں گنگوئی لکھ رہے ہیں، شاید ماں گنگوئی دوسرے والی لکھ رہے ہیں. مگر بندہ کے نزدیک عمدہ حالت ہے، جیسا کہ حصول مطلوب کی فرحت و سرور حالت بس کراتی ہے، ایسے ہی عدم حصول مطلوب کی حسرت قبض کراتی ہے. اور یہ دونوں نیک ہیں. اگر حسرت عدم حصول ہے، اگر حسرت عدم نہ حاصل ہونے کی حسرت ہے تو الحمدللہ کی طلب ہے، اور نہ پانے کا درد ہے. یہ کم ہے، یہ طلب ہے اور نہ پانے کا درد. ماں گنگوئی لکھتے ہیں، قدوس گنگوئی، اگر کسی کو بعد مجاہدے 1000 سالہ حسرت درد نایافت حاصل ہو جائے تو سب کچھ اس کو حاصل ہو گیا. نہ پانے کا غم. اتنا پیغام درد کا کہنا. جب صبا کوئے یار سے گزرے، کون سی رات آ پائیں گے، دن بہت انتظار میں گزرے. افسوس کہ درد نایافت نہیں ملتا، نہ پانے کا غم نہیں ملتا. یہ کام تمام ہو جائے، ملنے کا نہیں، نہ ملنے کا. بس اب لازم ہے کہ شکل باطل کو خوب انتظام کے ساتھ بجا لاؤ، اور بحکم مالا یوز کلو لائے تو کلو. اگر کل حاصل نہ ہو سکے تو کل کو ترک بھی نہ کرو. یعنی اگر کچھ ہی حاصل ہو تو لے لینا چاہیے،
کچھ آتی لو اس کو. جس قدر ہو سکے شغل میں رہو، غافل نہ رہو. ماں کا وہی لکھ رہا ہے. جس قدر ہو سکے اس کے شغل میں رہو، اور پھر حسرت نایافت میں لطف دیکھو. شغل میں رہو، نہ پانے میں بھی لطف دیکھو، اور پھر حسرت نایافت میں لطف دیکھو. امید ہے کہ حق تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں فرمائیں گے. لگے رہیے. نہ پانے کا غم نہیں، اس میں بھی مسرت. میں کیا لکھوں. سبحان اللہ. ہمارے دونوں ہی گنگوئی اکابر نے، ماں گنگوئی ماں رشید احمد، درد نایافت کی کیسی اہمیت بیان فرمائی، جو شکستہ دلوں کے لیے تسلی بخش ہے. تسلی بخشی نہیں بلکہ حیات بخش ہے. فائدہ. سبحان اللہ. ہمارے دونوں ہی گنگوئی اکابر نے درد نایافت کی کیسی اہمیت بیان فرمائی، جو شکستہ دلوں کے لیے تسلی بخشی نہیں بلکہ حیات بخش ہے. اس لیے کہ اسی حال سے قلب میں بعض دفعہ یاس نا امیدی کا غلبہ ہوتا ہے کہ ساری جان سے دس باز آئی تو کچھ سوچنے لگتا ہے. اس لیے اس عبارت کو حضرت مسلم امت مرشدی مولانا شاہ رسول اللہ صاحب نے مجلس صادقین میں وہ سنایا کرتے تھے، جس سے لوگ سلوک میں بصیرت اور قلوب میں تقویت محسوس کرتے تھے. لہذا انسان آخر کو واجب ہے کہ ذکر و فکر آخرت کو کسی حال میں تعبیر میں ڈھیل نہ دے. بہت ہے. ہر چند ذکر قلبی ہی ہے، اور ذکر کامل وہی ہے کہ تمام لطائف کو شامل ہو جائے. بنا اگر یہ نہ ہو تو فقط لسان کو بھی کیوں بیکار کر دے. زبانی ہے، زبانی کرو، ہے تو پورا بدن تاکہ. یہ محض لسانی غفلت کا ذکر کشا کشا قلب تک پہنچا دے گا. لسانی کرو. اور اس میں لسان اگر جنت میں جائے گا تو کیا دیگر اعضاء محل نار ہو سکتے ہیں؟ ذکر زبان نے کیا، اپنا وظیفہ ادا کیا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ زبان جنت میں جا، بقیہ کا نہیں ہو سکتا. تو بہت متاثر ہوئے محمد بھائی نبی، بہت متاثر ہوئے. ہر چند ذکر قلبی ہی ہے، اور ذکر کامل وہی ہے کہ تمام لطائف کو شاغل بنا دے. اگر نہ ہو فقط لسان کو بھی کیوں بیکار کیا جائے. ہے نا. اسی مضمون کو ایسے ہو چلے گئے. وہاں فتح پور میں 40 دن اس کا اتنا اثر ہوا محمد بھائی نبی. اگر یہ نہ ہو تو فقط لسان کو بھی کیوں بیکار کر دے. یہ محض لسانی غفلت کا ذکر کشا کشا قلب تک پہنچائے گا. عضو لسان اگر جنت میں جائے گا تو کیا دیگر اعضاء محل نار ہو سکتے ہیں؟ زبان کو اللہ جنت میں بھیجے، بقیہ میں یہ ہو سکتا ہے؟ تو زبان نے تو اپنا حق ادا کیا، وہ تو یہی کرو. زبان کہے گی میں نے تو یاد کیا، میں تو اللہ کرتی رہی. بہت اچھا جواب. تو فقط لسان کو بھی کیوں بیکار کر دے. یہ محض لسانی غفلت کا ذکر کشا کشا قلب تک پہنچا دیتا ہے. عضو لسان اگر جنت میں جائے گا تو کیا دیگر اعضاء محل نار ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. ذکر وہ شے ہے کہ اگر کسی جزو انسانی سے متصل ہو جائے گا تو تمام جسد کو اپنی طرف کھینچ لے گا. ذکر اللہ کا ذکر. زنہار کے آپ التزام شکل کے بعد سے فرصت کا انتظار کریں. زنہار وہی ہے. زنہار کے آپ التزام شکل کے بعد سے فرصت کا انتظار کریں. اگرچہ 4-5 منٹ ہی ہو، مگر شکل کو شروع کرو.
اور خیر العمل مادی مالے کو پیش نظر کر کے اسی 5 منٹ پہ انتظام کرو، 5 ہی منٹ ہو. اگرچہ محض لسانی بھاگتے دوڑتے ہی کیوں نہ ہو، لیکن پورا کرو. پر اس تحریر کو مبالغہ تصور نہ فرمائے. مانگن وہی لکھ رہے. بس اس تحریر کو مبالغہ تصور نہ فرمائے اور اپنا کام انہی کاموں میں بانتظام شروع فرما دیں. جب 5 منٹ کا انتظام ہوگا وہ زائد ہو جائے گا. فقط والسلام. رشید احمد. مکاتب رشیدیہ میں اس قسم کے بہت سے خطوط درج ہیں جو جملہ سالکین راہ بلکہ جملہ مسلمین کے لیے نہایت مفید و مؤثر ہے. اگر فرصت ملے اور کتاب دستیاب ہو تو ضرور مطالعہ کریں. امت توفیق. میں نے تقی الدین صاحب سے کہا کہ ان کتابوں کو چھپانے لگو مقدار رشیدیہ. کہا میں نے کہ جسے بخاری کی شرح ان کے بعد امام یہ بھی ہے، وہ حدیث کی شرح ہے اور یہ حالات قلب کی شرح ہے. اس میں اس کو بھی چھپانے کی ضرورت ہے. کہاں چھپائی برابر سلام لکھا بھی اپنے. بہرحال مولانا دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے یہاں بھی صرف ظاہری ظاہر نہ ہو. اللہ تعالیٰ باطن سے بھی ہم لوگوں کو حصہ عطا فرمائے. الہی مقصود منتوی و رضایت محبت و معرفت خود بدے. یہ جملہ ہے ہمارے اکابر کا. الہی مقصود ہمارا مقصود تو ہی ہے. الہی مقصود منتوی و رضایت محبت و معرفت. اللہ کی محبت معرفت واجبات میں سے ہے، اس کا حاصل کرنا. اللہ ہم سب کو اس دورہ سے مالا مال فرمائے اور جنت میں اپنے محبین محبوبین کے ساتھ ہمارا بھی حشر فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین وبحرمت سید النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.